یقین اور تڑپ ہو تو اللہ کو 7 آسمانوں پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو شیر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دل میں اللہ کا نور پیدا ہونے کے 3 اسباب ہیں: فانی دنیا سے کنارہ کشی، آخرت کی طرف رجوع، موت کی تیاری۔ تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور تمہاری آخری منزل اللہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے میں دیر مت کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میری غضب سے حاوی ہے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو دور کی بات ہے کہ انسان صرف سوچتا ہے اور وہ نواز دیتا ہے۔ نہیں مایوس میں اپنے رب کی رضا سے، کیونکہ بدل جاتی ہے قسمت دعا سے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کے لیے درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا کے لیے گرے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف سچے دل سے کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک میرا رب تو وہ ہے انسان کے اندر کی اذیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کبھی بھی دنیا کی محبت میں غافل نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارا رب ہمیں کس مقام پر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو یہ اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار اسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ رب کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ اپنے راز کے لیے اپنے دل کے اندر ایک گھر بناؤ، ایسا گھر جس میں آپ کی زبان کو بھی رسائی نہ ہو۔ آپ پر جو چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ استطاعت کے مطابق رشتہ داری کو برقرار رکھیں، اگر ممکن ہو تو ملاقات کر کے تحریری طور پر ٹیلی فون کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر جن چیزوں سے سزا دیتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ گناہ گاروں سے ہدایت اور نفع بخش علم چھین لیا جاتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں، چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹتے رہیں، بھلے ہانپتے ہانپتے وہیں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ ہمارے لیے اللہ ہی ہے، اللہ کے بعد اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ ہماری زندگی کبوتروں کی طرح ہے، لوگ ہاتھ میں ڈال کر دانہ کھلاتے ہیں، پہلے اپنا بنا کر رکھتے ہیں، پھر تالیاں مار کر اڑا دیتے ہیں۔ انسانی انا اور مقدس رشتے، جس طرح لیمبو کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اس طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہے، اس مارکیٹ میں گھومو پھرو، جو چاہیے خریدو، جتنا چاہیے خریدو، بے شک ٹرالی بھر لو، لیکن یاد رکھنا کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، سامان لیا ہے، اس کا حساب بھی دینا ہے۔ خاموشی اختیار کرو، لوگوں کو سنجیدگی سے نہ لو، زندگی کو اپنے کاندھوں پر سوار مت کرو، اپنے جذبات کو بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرو، اور اپنے درست اصول کے برخلاف سے کسی کو راضی نہ کرو۔
کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اچھے انسان کی زندگی کا بہترین حصہ اس کی شفقت اور رحم دلی سے کیے گئے وہ گمانام اعمال ہیں کہ جن کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے۔